واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ قربانیوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیاں بے شمار ہیں اور ہماری اور آپ کی سوچ سے باہر ان کی قربانیاں ہیں. جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا کیا ہے کہ ان کا مقام بڑا بلند کیا ہے، بڑا اونچا کیا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ امت محمدیہ کے لوگوں کے اوپر ذمہ داری بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیوں کی قدر کرتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حقوق بھی ہیں اور ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ صحابہ کرام کے حقوق کو ہم ادا کریں. سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ ان کو نہیں پائیں گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرے. صحابہ کرام جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان سے دوستی نہیں کر سکتے، ان سے محبت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ولایت کو باقی نہیں رکھ سکتے. آپ ان کو ہرگز نہیں پائیں گے کہ یہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہوں، اگرچہ مخالفت کرنے والے خاص رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ،
اگرچہ وہ پاپ ہی کیوں نہ ہو، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے یہ محبت نہیں رکھتے، محبت نہیں کر سکتے، اپنے باپ سے بھی محبت نہیں کر سکتے۔ اب ابنا ہوں، بیٹے بھی ہوں، تب بھی اگر اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے بیٹا، تو صحابہ کرام اپنے بیٹے سے بھی محبت نہیں کرتے۔ او اخوان ہوں، بھائی ہوں تب بھی، او عشیرت ہوں، کنبہ قبیلہ ہو تب بھی۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے اللہ کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اپنے دین اسلام کی خاطر اپنے باپ، بھائی، کنبہ قبیلہ، رشتہ سب کو چھوڑا ہی نہیں، ان کے خلاف تلوار بھی اٹھائی، اپنے خاص رشتہ داروں کے سر تن سے جدا بھی کیا انہوں نے، اس میں ہچکے نہیں، جھجکے نہیں، آگے پیچھے نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اور دشمنی ان کے ساتھ کرنے والوں کے ساتھ محبت اور دوستی نہیں کرتے، گرچہ وہ قریب سے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ ایمان میں کمزور نہیں ہے، ایمان کے بڑے پکے اور مضبوط ہیں، جس کی وجہ سے یہ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں نبھاتے، دین کا معاملہ آ جائے تو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو اور مضبوطی دی ہے صحابہ کرام کو، ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یا پھر دلائل اور براہین کے ذریعے۔ تو یہ ایمان کے اتنے مضبوط اور پکے لوگ ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے کا کوئی سودا دین کے معاملہ میں نہیں کر سکتے، سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین ان کو انعام کے طور پہ کیا دے گا؟ یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، صحابہ کرام کو جنت میں داخلہ ملے گا، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے جنت کا دینے کا وعدہ دنیا میں ہو چکا ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ اللہ نے جن کو اپنی پارٹی قرار دے دیا ہو، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اللہ خود کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، اللہ کا گروہ ہے یہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت ناکام ہو جائے نہ تو دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، اللہ کی جماعت ہی تو کامیاب ہوگی۔ یاد رکھو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی چیز، صحابہ کرام سے دلی محبت کرنا ضروری ہے، یہ صحابہ کا حق ہے۔ صحابہ کرام سے دل سے، ایک ایک صحابی سے، ایک ایک صحابی سے، چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی کیوں نہ ہو اور ادنا سے ادنا صحابی کیوں نہ ہو، سارے صحابہ سے دلی محبت کرنا ضروری ہے، یہ ان کا حق ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آیت الایمانی حب الانصار، ایمان کی نشانی ہے انصار سے محبت کرنا،
صحابہ کرام کی ایک قسم ہے انصار. مدینہ میں جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، مدینہ کے مسلمان، ان کا نام انصار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت الایمان، ایمان کی نشانی ہے حب الانصار، انصار سے محبت کرنا. اور جب انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے تو پھر مہاجرین سے محبت کرنا بدرجہ ایمان کی نشانی، بدرجہ اولا ایمان کی نشانی ہے. اس لیے کہ مجموعی طور پر انصار پہ مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے. مجموعی طور پر انصار کو مہاجرین پہ فضیلت حاصل ہے. اللہ رب العالمین نے دونوں کی فضیلت بیان کی ہے. لیکن جنہوں نے اپنا گھر لٹا دیا ہو، جنہوں نے اپنا مال لٹا دیا ہو، جنہوں نے اپنا رشتہ ناتا سب لٹا دیا ہو، اب سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے ہو، کوئی معمولی لوگ ہیں. ہجرت کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ سے جب جانے لگے اپنا سارا ساز و سامان اکٹھا کر کے، مکہ کے لوگوں نے روک لیا. کہا کہ آپ روم سے آئے تھے اور آپ نے یہ سارا ساز و سامان مکہ میں کاروبار کر کے حاصل کیا ہے، یہ ساری دولت مکہ میں آپ نے کمائی ہے. آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیے، لیکن کوئی سامان لے کے نہیں جائیں گا. آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، مکہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ جائیے، لیکن آپ یہ سارا ساز و سامان چھوڑ کے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ میں آپ نے کاروبار کے سب حاصل کیا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو ذرا سوچتے، وچار کرتے، غور کرتے کیا کیا جائے. وہاں سوچنا ہی نہیں تھا. کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تمہیں سامان چاہیے لے لو. سارا سامان چھوڑ دیا، ساری دولت چھوڑ دی، نکل گئے تنے تنہا. نبی کے پاس پہنچے مدینہ. نبی نے دیکھا اور جب حال سنا تو کہا تم نے فائدہ کا سودا کر لیا ہے. دنیا کے حساب سے دولت لٹ گئی، سامان چلا گیا، لیکن نبی کہہ رہے ہیں تم نے جو سودا کیا ہے بڑا فائدہ مند سودا ہے تیرا. اس لیے کہ یہ تو ساز و سامان دنیا کے یہ کوڑا کی حیثیت رکھتے ہیں اللہ کی نگاہ میں، اور صحابہ کی نگاہ میں بھی ان کی حیثیت کوڑا سے زیادہ کچھ نہیں تھی. لیکن اس کو ختم کر کے اور اس کو قربان کر کے اور اس کو لٹا کر کے اپنے رب کو خوش کر لینا اور جنت کو حاصل کر لینا، یہی تو فائدے کا سودا ہے. تو آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی ہے انصار سے محبت کرنا. اور جب انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے تو مہاجرین صحابہ سے محبت کرنا بدرجہ اولا ایمان کی نشانی ہے. تو ذرا سوچئے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں اگر ان عظیم ہستیوں کے لیے محبت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان بچے گا؟ ایمان ہی نہیں رہے گا. ایمان اگر ہے تو پھر صحابہ سے محبت لازمی ہے. اور آگے فرمایا گیا آیت النفاق، نفاق کی نشانی ہے بغض الانصار، انصار سے نفرت کرنا، بغض رکھنا. اگر انصار سے بغض رکھنا اور نفرت کرنا یہ منافقت کی نشانی ہے تو پھر مہاجرین صحابہ سے نفرت کرنا اور بغض رکھنا یہ بدرجہ اولا نفاق اور منافقت کی نشانی ہے. تو جو لوگ بھی اپنے دل میں تنگی رکھتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، اونچے درجے کا یا معمولی درجے کا، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. تو سب سے پہلی چیز محبت صحابہ، یہ ان کا حق ہے اور ہمیں یہ حق ادا کرنا پڑے گا. امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے اسی پس منظر میں، کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. سلف صالحین اپنی اولاد کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. جس طریقے سے قرآن کی سورت کو سکھانا ہم ضروری سمجھتے ہیں،
اس کی تعلیم دینا ضروری سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کو اس سے واقف کرانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر جو امت محمدیہ کے سب سے افضل ترین دو شخصیتیں ہیں، سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو جس طریقے سے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے سلف صالحین اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا سکھاتے تھے، اور یہ بالکل الٹا ہے۔ رافضی اور شیعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنا سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو، ان سے نفرت کرنا سکھاتے ہیں، اور اہل سنہ والجماع کا طریقہ ہونا چاہیے، اور ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام صحابہ کی محبت سکھائیں، لیکن خاص طور پر جو صحابہ میں سب سے افضل ترین دو شخصیتیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی محبت کرنا سکھائیں، چونکہ روافض کے ٹارگٹ میں یہ دونوں شخصیتیں ہیں۔ تو محبت صحابہ یہ ایک بہت بڑا حق ہے صحابہ کا، اور یہ ہمیں آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کے فضائل اور ان کے مناقب قرآن و حدیث میں کس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ ان کا حق ہے کہ جس طریقے سے اللہ کا حق ہے اللہ کی ذات کو پہچاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچاننا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی حق ہے کہ ان کی شخصیتوں کو آپ پہچانیں، ان کی فضیلتیں اور ان کے مناقب اور محاسن سے آپ آگاہ ہوں۔ آپ کی ذمہ داری ہے ہماری آپ کی کہ قرآن و حدیث میں اللہ نے جو ان کے محاسن بیان کیے ہیں یوں ہی نہیں بیان کیے ہیں، اس کے پیچھے وجہ ہے، ان کے محاسن کو ہم جانیں گے تبھی حقیقت میں دل میں وہ محبت پیدا ہوگی جو اللہ کو مطلوب ہے، اور صحابہ سے جب بے پناہ محبت کریں گے تبھی ہمارا ایمان محفوظ رہ پائے گا، اس لیے کہ ہمارا دین انہی کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ آج جو ہمارے پاس دین قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہیں، یہ صحابہ کرام کے نفوس قدسیہ کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اصل ٹرانسفر کرنے والے راوی نبی سے یہی لوگ ہیں۔ اگر انہی کے بارے میں ہم شک میں رہیں اور ان کے بارے میں ہم تذبذب میں رہیں اور ہمارے دل میں ان کے لیے بے پناہ محبت نہ ہو تو ہمارا دین کمزور ہو جائے گا۔ دین کے لیے بے پناہ محبت کی ضرورت ہے، اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے فضائل اور محاسن کو بھی ہم جانیں۔ قرآن و حدیث کا تفصیل سے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ میں اختصار کے ساتھ بعض فضائل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ابھی جو مہاجرین کی بات چلی، ابھی جو انصار کی بات چلی، ان کے بارے میں کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو لوگ پہلے اسلام لے آئے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے بھی ان کی نیکی کے ارادے سے پیروی کی، سارے صحابہ اس میں شامل ہیں جو آگے فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگ بھی جو نیک نیتی کے ساتھ صحابہ کرام کے راستے پہ اور نقش قدم پہ چلیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اللہ کی طرف سے رضامندی کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں، جبکہ ان کی ساری باتیں صرف رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اسی دلیل سے ختم ہو جانے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن کو سرٹیفکیٹ دیا ہو دنیا میں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، اور یہ اتنے اونچے لوگ تھے کہ ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی، ان کے اعمال اتنے اونچے، ان کی قربانیاں اتنی زیادہ کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، خوش ہے، اور یہ اللہ سے راضی ہے۔
یہ جو سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ مہر لگا دی کہ نعوذ باللہ، جس طریقے سے رافضیوں کا کہنا ہے کہ چند صحابہ کو چھوڑ کر باقی سب مرتد ہو گئے اور نعوذ باللہ وہ حالت کفر میں مرے، نہیں، یہ قرآن کی اس آیت کا مذاق ہے، اللہ کی اس سرٹیفکیٹ کا مذاق ہے۔ کیا اللہ عالم الغیب نہیں ہے؟ اللہ کو معلوم نہیں کہ جن کو میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں یہ سب مرتد ہونے والے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ایک صحابی کی موت اسلام کے اوپر ہوگی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر ارتداد آ ہی نہیں سکتا، وہ کفر پہ مر ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کو ان کے خاتمہ کا علم ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں کہہ دیا ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے۔ ایسی اللہ رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دے گا کسی کو؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے لیے ہم نے باغات تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے تعلق سے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ حبب الیکم الایمان، ہم آپ بڑے بدقسمت ہیں کہ ہمیں آپ کو گناہ کا کام، اللہ کو ناراض کرنے والا کام اچھا لگتا ہے، اس کو شیطان بڑا خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین شیطان کے مقابلے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ برت رہا ہے، اللہ ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو خوبصورت بنا دیا، سجا دیا ہے۔ صحابہ کرام کو ایمان سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی چیز لگتی نہیں تھی، ایمان سے زیادہ محبت کسی چیز سے ان کو تھی نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے تھا معاملہ، اللہ نے ایمان کو سجا کے پیش کر دیا تھا ان کے لیے اور محبوب بنا دیا تھا ان کے لیے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان کے لیے ہی دوڑا کرتے تھے، ایمان کے لیے سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کے ایمان میں شک کرنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو یہ ان کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے ان کے لیے کام کیا، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا النجوم امنۃ للسماء، یہ جو ستارے ہیں یہ امان اور حفظ و ضامن ہیں یہ آسمان کے، ان کی وجہ سے یہ آسمان محفوظ ہے ٹوٹنے پھوٹنے سے۔ لیکن فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب ستارے چلے جائیں گے آسمان کے تو پھر یہ آسمان بچے گا نہیں۔ یہ جو آسمان رکا ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے، محفوظ ہے، یہ ستارے اس کے پیچھے یہ ضامن ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ستارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے تو کیا آسمان بچے گا؟ آسمان بھی نہیں بچے گا، آسمان بھی دھواں دھواں ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ستارے یہ آسمان کے ضامن ہیں، اور جب ستارے چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو یہ آسمان کے ساتھ وعدہ پورا ہو جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، آسمان باقی نہیں بچے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کا ضامن ہوں، ان کا محافظ ہوں، ان کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے پاس وہ چیز آ جائے گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی فتنے رونما ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا تو فتنے رونما ہوں گے، اور فتنے رونما ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بعد بھر بھرا کر کے فتنے آ گئے، اور یہ میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں، میری امت کے لیے ضامن ہیں، ان کی وجہ سے فتنوں سے امت محمدیہ محفوظ ہے۔ جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت فتنوں کے زد میں آ جائے گی، اور وہ فتنے بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔
تو صحابہ کرام ڈھال تھے فتنوں کے روک تھام کا امت کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے صحابہ کرام کے تعلق سے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کسی کو اگر کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو وہ صحابہ کا طریقہ اختیار کرے. من کان مستنا فلیستن بما قد مات. جو کوئی کسی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ صحابہ کا راستہ اختیار کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ مر کے چلے گئے صحابہ کی جماعت یہ محفوظ ترین لوگ تھے, فتنوں سے محفوظ. ان کا طریقہ فتنوں سے بچا ہوا تھا, اور اب جو دنیا میں زندہ ہیں یہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے. اگر دنیا میں جو زندہ لوگ ہیں چاہے وہ بڑا وقت کا امام ہی کیوں نہ ہو, وہ وقت کا بڑا امام ہی کیوں نہ ہو, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا بڑا امام ہی کیوں نہ ہو, اگر ان کا طریقہ اختیار کرو گے تو وہ فتنے سے محفوظ نہیں. دونوں حدیث کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر لیجیے آپ کہ صحابہ کرام جب تک دنیا میں رہیں گے تب تک امت تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گی, اور صحابہ کرام کی جماعت کے ختم ہونے کے بعد امت قسم قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ طریقہ اختیار کرنا ہے تو صحابہ کا طریقہ اختیار کرو, جو مر چکے ان کا طریقہ اختیار کر چکو. اب جو دنیا میں زندہ ہیں ان کا طریقہ اختیار کرنے میں خطرہ ہے کہ فتنے کے زن میں آ جائیں گے اور تمہارا دین ایمان خطرے میں آ جائے گا. پھر آگے فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, کانوا افضل هذه الامہ, اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں. صحابہ کرام کون لوگ ہیں بھائی؟ سب سے افضل لوگ ہیں امت کے. اور ابرھا قلوبا, اور دل کے سب سے زیادہ نیک لوگ ہیں, سب سے نیک دل لوگ ہیں یہ. اعمقها علما, اور علم کے راسخ لوگ ہیں, ان کا علم سب سے زیادہ گہرا ہے. وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا, اور تکلف کرنے میں سب سے کمزور ہیں یہ لوگ, سیدھے سادے لوگ ہیں. قوم اختارهم اللہ لصحبتی, یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو پسند کیا ہے. نبی کا ساتھی اللہ نے چنا ہے ان کو. اس لیے نعوذ باللہ صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانا اللہ کے اوپر انگلی اٹھانے کے مترادف ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے لوگوں کو چن لیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے جن کے اندر ایمان ہی نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبی, اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چنا ہے. وہ اقامت دین ہی, اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے ان کو چنا ہے. دین اسلام انہی کے پاس سے ہو کر کے آتا ہے. ان کی شخصیت مجروح ہونے کا مطلب دین مجروح ہو جائے گا. اور آگے کہتے ہیں کہ فَعْرَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ, اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے مسلمانوں کہ صحابہ کی فضیلت کو پہچانو. وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ, ان کے نقش قدم کی پیروی کرو. وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ, اور ان کے دین اور اخلاق میں سے جو کچھ لے سکو لے لو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدِي الْمُسْتَقِيمِ, اس لیے کہ صحابہ کی جو جماعت تھی وہ سب کے سب سیدھے راستے پہ چلنے والی جماعت. تو یہ مقام اور مرتبہ اختصار کے ساتھ ہم نے رکھا ہے آپ کے سامنے. ایک اور چیز ذکر کر کے باقی باتیں آگے کریں گے انشاءاللہ. یہ دوسرا حق آپ کے سامنے بیان ہوا کہ صحابہ کرام کی فضیلتوں کو آپ جانیں. قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کہی گئی ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ جاننے کی کوشش کریں تاکہ ان کے مقام اور مرتبہ کو آپ پہچان سکیں, اور اسی طریقے سے آپ کے اندر محبت میں مضبوطی آئے صحابہ کے تعلق سے. صحابہ سے جتنی محبت مضبوط ہوگی دین میں آپ اتنے ہی مضبوط ثابت ہوں گے انشاءاللہ. عدالت صحابہ, یہ تیسرا حق ہے کہ ہم آپ تمام صحابہ کو عادل مانیں. اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. یہ قاعدہ کلیہ اس سلسلے میں, الصحابۃ کلھم عدول, سارے کے سارے صحابی عادل ہیں. عادل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں گواہی دینے کے پس منظر میں اس کا ذکر ہوا ہے. تو علماء نے کہا ہے کہ
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص کی گواہی قبول کی جائے، عادل وہ شخص ہے جس کی گواہی قبول کی جائے، یعنی معتبر شخص کو عادل کہتے ہیں۔ امام ابن مبارک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ عادل کا کیا مطلب ہے، عادل کس کو مانا جائے، تو انہوں نے کہا کہ جن کے پاس 5 صفتیں موجود ہوں، جن کے پاس 5 خصلتیں پائی جائیں، وہ عادل کہلائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نماز باجماعت پڑھتا ہو، نماز باجماعت پڑھتا ہو۔ صحابہ کرام نماز میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، پیچھے نہیں رہتے تھے، منافقین پیچھے رہتے تھے۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بے من سے آتے ہیں اور پیچھے رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دل میں آئی بات کہ میں ان کے گھر کو جلا دوں۔ وہ کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں؟ منافقین تھے۔ صحابہ بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ نماز باجماعت پہلی چیز، اور سارے صحابہ اس کے پابند تھے کہ باجماعت نماز کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ دوسری چیز، شراب نہ پیے تب جا کر کے وہ شخص عادل ہوگا۔ اور تیسری چیز، دین میں ان کے عیب نہ ہو، دین کے معاملے میں اس کے اوپر انگلی نہ رکھی جا سکے۔ اور چوتھی چیز، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ اور پانچویں چیز، عقل اس کے صحیح سالم ہو اور درست ہو، عقلی طور پر وہ کمزور نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں، امام ابن مبارک رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے عادل ہونے کے سلسلے میں، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کی جماعت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو ان تمام چیزوں میں کمزوری نہیں ملے گی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر۔ اور انسان ہونے کے ناطے اگر کہیں ان سے غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ خود آگے بڑھ کر کے سزا لینے کے لیے آتے ہیں۔ آج آپ سوچ سکتے ہیں، صحابہ کرام کی بات چل رہی ہے اور وقت بھی ختم ہونے کو ہے، کہ انسان زنا کا مجرم ہو جائے اور اسے معلوم ہے کہ شادی شدہ ہوں میں، اگر میں کوئی نہیں جانتا ہے، جس نے زنا کیا اور زنا جس سے ہوا وہ دونوں صرف جانتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم، اور اللہ جانتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم، اللہ وحی کرے گا تو نبی کو معلوم ہوگا۔ لیکن صحابہ وہ جماعت کے لوگ تھے کہ جب زنا بھی صادر ہو گیا ان سے تو رہا نہیں گیا، گناہ سرزد ہونے کے بعد فکر لائق ہوتی تھی فوراً توبہ، کب کیا ہوگا، ہم نے تو گناہ کر لیا، اپنے آپ کو نہیں روک پائے، خود سے نبی کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کر لیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ پاکی کا مطلب جانتے ہیں؟ ان کو پتھر مار کر کے سنسار کرنا، ان کو رجم کر دینا ہے، ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، وہ سزا مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اور نبی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ذرا سا اس کو سونگ کر کے تو دیکھو، نشے پہ تو نہیں ہے، اس کی عقل ٹھکانے پہ تو ہے، یہ صحیح میں بول رہا ہے کہ اول فول بک رہا ہے۔ تو اس کو جانے کے لیے کہتے ہیں کہ جاؤ، بار بار آتے ہیں وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جا کر کے جب یقین ہو جاتا ہے تب کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، اب ان کو رجم کیا جائے۔ اور پھر بعد میں وہ خاتون بھی آ جاتی ہیں سامنے اور کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پاک کر دیجیے، اور ان کو بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ شاید اول فول بک رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ جو صحابی جن کو آپ نے رجم کیا ہے اسی کا ساتھی ہوں میں، اور میں بھی اس گناہ میں شریک۔ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب آتی ہے بچے کو لے کر کے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابھی ان کو دودھ پلاؤ، جب کھانے پینے لگے تب آنا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا تھا انسان ہونے کے ناطے تو توبہ کے لیے پریشان رہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو پانچوں بیان کی گئی ہیں صحابہ کرام سے بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، یہ پانچوں صفتیں سارے صحابہ کے اندر پائی جاتی ہیں بدرجہ اتم، لہٰذا ان کے عادل ہونے کا یقین کرنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، صحابہ کا حق ہے یہ، کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، دل میں یہ بات نہیں رکھ سکتے کہ عادل نہیں ہے وہ،
سارے صحابہ ان پانچوں صفت سے متصف ہیں اور عادل ہیں، قابل اعتماد ہیں، بھروسے مند ہیں، معتبر ہیں، ان سے دین لیا جائے گا۔ باقی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک